نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. اس تعزیت اجلاس میں اس ادارے اور ادارے سے متعلق ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے علماء کرام، یہاں کے اساتذہ کرام، یہاں کے طلباء کرام، مجھے اس تعزیتی مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. مولانا امجد صاحب جو اس ساری سرگرمیوں کے روح رواں ہیں، انہوں نے جس تعلق سے مجھے بلایا تو میرے پاس چارہ نہیں تھا کہ میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوں، اور مجھے توقع تھی کہ یہاں کے کچھ اور علماء اکرام اور خاص طور پر نت علماء کے وہ فارغین جو علمی دینی کسی نسبت سے بھی کہیں پہ کام کر رہے ہیں شاید یہاں پر آ جائیں گے، لیکن شاید سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. اور زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر کچھ چیزوں کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. میں اسی جذبے، اسی تعلق اور اسی فرض شناسی کے طور پر حاضر ہوا ہوں. مولانا مرحوم سید جعفر مسعود حسنی ندوی کا انتقال، ان کی رحلت، ان کا حادثاتی طور پر، حادثے تو ہماری دنیا کے ہوتے ہیں، موت کو ایک بہانہ چاہیے. وہ موت سے دوچار ہوئے اور اچانک ہمارے اس علمی کاروان جو جگہ جگہ پر پھیلا ہوا ہے، اس کے مان لیجیے کہ اس سارے ایک ستون یا ایک اہم رکن اور ایک بہت ہی اہم سرگرم کام کرنے والے ایک صحافی، ایک عالم، ایک متحرک انسان، ایک حساس اور ملنسار انسان، ایک اچھے دوست، ایک اچھے مربی، ایک اچھے معلم اور ایک بہترین طالب علم جو رہا، وہ طالب علم ہمارے بیچ میں نہیں رہا. ہمارے لیے یہ لمحہ صدمہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عبرت کی کئی نشانیاں ہمارے سامنے چھوڑ کے جاتا ہے کہ ایک شخص جو صحافت میں عقائد کا چیف ایڈیٹر بن جاتا ہے اور ایک اتنے عالمی ادارے کا ناظر اعلیٰ ہوتا ہے اور عالمی پروگراموں میں جا کے شرکت کرتا ہے، اس شخص کی زندگی میرے سامنے کا نقشہ ہے، میرے سامنے ہے ان کی زندگی، کیونکہ خوش قسمتی سے یہ سارے لوگ میرے ہم جماعت تھے، اور میں جعفر صاحب بھی ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ مولانا جعفر مسعود سائیکل سے امین آباد سے ندوۃ العلماء آتے تھے، اور ان کے والد گرامی مولانا واضح رشید ندوی وہ بھی وہاں سے آتے تھے، اور ہم ان کے والد صاحب کے جو چند سال پہلے راہ ادب کو رواں ہو گئے، چلے گئے، وہ ہم سب کو جو کلاس لیتے تھے تو میرا خیال ہے ہمارے آس پاس میں جو نزدیک بیٹھے ہوتے تھے ان میں جعفر صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے.
ہم نے اپنی عربی کی شد بود ان کے والد گرامی سے ہی حاصل پڑھایا، بہتوں نے، سب نے پڑھایا، ہر استاد کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ ان کے والد گرامی واضح رشید ندوی ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری عرب دنیا کے ایک ایسے صحافی تھے جن کی عربی زبان سے آج تک میں جتنا متاثر ہوں کہ میں جب بھی ان کی کوئی تحریر سامنے آتی ہے تو یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جس نے صرف کسی عربی ماں کی گود میں پرورش پائی ہو اور عربی دنیا کا ہی پروردہ ہو، اور وہی وہ عربی اور وہ زبان لکھ سکتا ہے جو ان کے والد لکھتے تھے۔ اور صحافت میں ان کا بہت اونچا مقام تھا۔ اس کا مجھے تجربہ کئی جگہوں پر ہوا جب وہاں پر صحافی اکٹھے ہوتے تھے۔ بڑی خاص مجلسوں میں میں شامل ہوتا تھا کیونکہ مجھے بڑے لوگوں کا بیٹھنا اٹھنا بہت پسند تھا۔ میں بیٹھ جاتا تھا آس پاس میں، اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ جو باہر کے بڑے بڑے صحافی آتے تھے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور پوچھ کر کہ ہمیں جو ہے واضح رشید ندوی سے ملنا ہے، اور وہ ان سے بات کرتے تھے۔ اس سے اتنے قد و قامت کا شخص، ان کے فرزند، وہ بھی اب اس منزل کو پہنچ گئے تھے کہ صحافت کی دنیا میں اب ان کا باہر تعارف مستحکم ہو رہا تھا۔ زبان کے اعتبار سے بہت خوبصورت عربی لکھتے تھے۔ صحافت میں بہت اچھی اچھی چیزیں وہ عرائد میں شامل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ادارے کی ذمہ داری جو ناظر اعلیٰ کی تھی وہ بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ تو اچانک جو چیز ہمیشہ اچانک ہی آتی ہے، یعنی موت، وہ ان کو اٹھا کے لے گئی وہاں سے جہاں ایک بڑی عبرت کی چیز آپ کے اور ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہے، جو شاید کسی نے آپ سے بتائی نہیں ہوگی، کہ جو طالب علم سائیکل پہ آتا ہے وہ اتنے عرصے میں صرف موٹر سائیکل تک ترقی کر سکا ہے دنیاوی اعتبار سے۔ یعنی ہر لوگ طالب علم کے زمانے میں گاڑیوں پہ ہوتے، اور اتنا عالمی سطح کا شخص اس کی اپنی خاندانی روایت کو اس حد تک انہوں نے محفوظ رکھا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ سائیکل سے موٹر سائیکل بدلا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ اسی پہ آ رہے تھے، کہیں پہ کھڑے تھے سڑک پر جب دوسری گاڑی آئی۔ تو یہ سوچ نہیں آپ سکتے کہ یہی قد و قامت ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا کام لے رہا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ اینٹوں کے نہیں سونے کی اینٹوں سے اپنے مکان بنا سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ ابوالحسن ندوی جن کے صحبت میں اور مجلس میں بیٹھنے کا ہمیں شرف حاصل رہا، ان کے پاس ایک بار عرب نوجوان آئے ہوئے تھے جہاں رائے بریلی میں، اور میں بھی باعث تعلیم برف سے نفیس وہاں موجود تھا۔ ہمارے ساتھ بھی حضرات کی بہت شفقتیں شامل رہتی تھیں۔ تو وہ نوجوان لوگ کھانا کھا کے نکلے، کیونکہ آپ کا دسترخوان لگتا تھا 30-40 لوگ مستقل طور پر کھانا کھاتے تھے، لیکن کھانا وہی ہوتا تھا متوازی قسم کا کھانا جو ہوتا وہاں پر، دال روٹی وغیرہ۔ تو یہ عرب نوجوان باہر بات کرنے لگے، یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے حضرت عمر کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے جیسے۔ تو انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ادام عمر کے دسترخوان کا شوربہ آج میسر تھا شیخ ابوالحسن ندوی کے گھر پر۔ تو پتہ نہیں مولانا کو ویسے بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ عرب لوگ تو اس قسم کی سادگی کی زندگی نہیں جانتے ہیں۔ اس وقت ان کے بزرگ باسط حسنی خاندان کے مان لیجیے آخری وہ شخص جو
عالم عربی اور عالم اسلام کا سب سے بڑا ستارہ، سب سے بڑا ایک عالم اور ایک مربی اور ایک روحانی شخصیت کے طور پر مانا جاتا تھا۔ انہوں نے جب اس کے بعد بیٹھے تو اس وقت مولانا نے جو اس وقت کہا تھا کہ دیکھیے اس وقت میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے اس مکان کی ساری اینٹیں سونے سے بدل سکتی، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا ابوالحسن ندوی جو ان کے نانا رشتے میں بنتے تھے، وہ اس وقت اس مقام پر تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا یہ خواہش کرتے کہ مجھے نیا مکان بنانا ہے، کیونکہ مکان ان کا وہی پرانا تھا، اور میں پچھلی بار جب گیا تھا تو مجھے وہی پرانا ہی وہاں دکھا، ایک ہال، سامنے ایک مسجد، چھوٹی مسجد جیسے ہمارے محلے میں کسی گاؤں کی مسجد ہوگی ویسی مسجد تھی، اور تھوڑی ہو سکتا ہے بدلی ہو، تو مکان وہی پرانا تھا، اور جو بچھانے کے لیے وہی جیسے ہمارے وہ ہوتی ہے وہ ہارڈ اس کی بنی ہوئی وہ چٹائی ٹائپ۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلو ہے جو غائب ہو جاتا ہے کہ کسی آدمی کے پاس یہ امانت کیوں اتنی دیر تک رہی، وہ اس لیے رہی کہ انہوں نے امانت کا حق ادا کیا۔ تو اس وقت مولانا نے اپنے دوران گفتگو کہا کہ اس وقت کی میری اتنی حیثیت ہو گئی ہے کہ شاہ فیصل کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، وہاں کے بادشاہ لوگ جو ہیں میرا انتظار کرتے ہیں، اور ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہوں، اور چاہوں تو ان بادشاہوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک نیا مکان بنانا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوگا تو یہی تو کہے گا کہ صاحب آپ اس وقت جو ہے اس کو وصول کر لو، آپ نے اس کو دینداری کو۔ تو اس وقت انڈائریکٹ طریقے سے مولانا نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، بس ہم اپنے اس انداز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم زندگی کی یہ روش بدلنا نہیں چاہتے، ہمیں ہمارے اسلاف کی چھوڑی ہوئی جو نشانات ہیں ہم ان کو ویسے ہی رہنے دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس وقت یہ میرے مکان سونے کی جو بن سکتا نہیں، یہ شہزادوں سے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے ملنے، ان سے انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے کہا تھا۔ اور میں آج یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد اتنے عرصے کے بعد ان کی نسل کا، ان کے خاندان، سادات خاندان کا ایک شخص جن کا بچپن میں نے دیکھا ہے کہ وہ سائیکل سے آتے تھے، ابھی جب مجھے بتایا گیا تو مجھے حیرت ہوئی، اور لگ بھگ مجھے پتا ہے کہ یہ سادگی کا عالم ان کا یہی تھا، ابھی بھی یہی حالت تھا ان کا۔ تو گاڑی ٹھوکر مار کے چلی گئی، ورنہ اگر اس طرح کا اہتمام اپنی حیثیت کا وہ دنیاوی اعتبار سے کرتے تو گاڑی کی نوبت نہ آتی کہ سڑک پر ایک آدمی کو مار کے چلی جاتی۔ یہ اہم چیز ہے جو ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے، اور میں دونوں چیزوں کا گواہ ہوں۔ میں نے ان کو بچپن میں بھی دیکھا ہے، ان کے ساتھ ہم درس رہے ہیں، اور پچھلی بار 2-4 مہینے پہلے ان سے ملاقات سری نگر میں بھی ہوئی، دیر تک باتیں ہوئی، بڑا گہرا تعلق تھا ہمارا، ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ اور ان کے چچا زاد بھائی مولانا اسحاق جلیس ندوی، مولانا اسحاق حسنی ندوی، وہ بھی ہمارے ہم کلاس تھے، وہ بھی چند سال پہلے وہ بھی گزر گئے۔ تو سارا حلقہ ہمارا جو ہے ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انتخاب بھی عجیب ہے کہ یہ لگ بھگ ہم سے چھوٹے تھے، ہم سے بڑے نہیں تھے، ہمارے ہم عمر بھی نہیں تھے، ہماری جماعت ایک ہی تھی لیکن یہ ہم سے چھوٹے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے سارے بچوں کا سنا میں نے سب سیٹل اپنے اپنے طریقے سے کسی کی شادی کرے۔ وہاں پر یہی مانا جاتا ہے کہ بچے نے اپنی صحیح عمر پر شادی کر لی ہے، اسے تعلیم حاصل کر لی ہے، بس یہی مانا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جعفر صاحب سارا کچھ مکمل کر چکے تھے اور اجل کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ اس خاندان
خانوادہ سادات کی بہت ساری ٹریجڈیز یا بہت سارے صدمے موت کے ہم نے دیکھے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے محمود الحسنی جو الباس الاسلامی جو ایک عالمی شہرت کا ایک میگزین ہے اس کے ایڈیٹر، وہ سب سے انہی کی وجہ سے وہ اتنا عالمی شہرت کا وہ میگزین مانا جاتا ہے، ان کی موت ہوئی، اچانک ہی موت ان کی ہوئی۔ اسحاق جلیس ندوی جو ان اسحاق کے ہم نام تھے وہ غیر حسنی تھے لیکن اس خاندان کا حصہ تھے۔ کہاں وہ اپنے نظر علماء اپنا گھر چھوڑ کے مہاراشٹر سے آ کے ان لوگوں کے ساتھ ہی انہیں زندگی گزارنی پسند کی تھی۔ جدید تعلیم یافتہ تھے لیکن وہ تعمیر حیات جو ہے اس کے ایڈیٹر اس تعمیر حیات کو ایک اچھا اردو کا مجلہ بنانے میں انہی کا رول ہے۔ ان کو بھی ہم نے اچانک ان کی موت میں بھی ہم شامل تھے اس وقت۔ بہت سارے حادثات دیکھے، ہر کچھ عرصے کے بعد ابھی تو مسلسل مولانا نے گنوایا ہے اسٹیج سے کہ ان کے خاندان کے کتنے لوگ چلے گئے جو ہیں، انہوں نے تاریخ پیچھے لے لی سید احمد شہید تک جو بالا کوٹ میں، جن کے نشانات ابھی بھی تاریخ میں بھی ویسے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس خاندان کی خاص خصوصیت یہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اسی طرح بڑے عظیم ادارے کی ذمہ داری ہر بار سونپ دی جاتی ہے۔ اور ابھی کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ انہیں کو بار بار کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم سے پوچھیں میں بتاؤں کہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پر خون بھی دیتے ہیں، پسینہ بھی دیتے ہیں اور اپنی جان بھی دیتے ہیں، اس لیے ان کو بار بار سونپا جاتا ہے۔ اور یہ کام ہر آدمی کر نہیں سکتا ہے، یہ ہر آدمی کی بس کا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنے آس پاس میں بھی دیکھے ہیں اور ہر جگہ دیکھے ہیں جو مذہبی اور اداروں کا استحصال کر کے اپنے گھر تو بنا لیتے ہیں، ادارے بعد میں بند ہو جاتے ہیں یا اداروں کے اوپر جو ہے زوال چھا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر بھی ہم نے خوب دیکھا، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ کوئی آدمی اپنے اس کردار کو، اس زہد و تقوی کو کہاں تک نبھا سکتا ہے جب کسی ادارے کا سربراہ بنے۔ اور یہ اس خاندان نے ہمیشہ اس چیز میں جو ہے حرف نہیں آنے دیا ہے۔ اور یہ جو بھی ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان کے اندر وہی حسنی یا حسینی خون جو ہے وہ ان کی رگوں میں بیدار ہے، اور اس کو یہ ہر کسی لحاظ سے بھی نہیں چاہتے کہ اس خون میں کہیں پر پانی کی ملاوٹ ہو جائے، وہ خون سرخ ہی رہے۔ اس لیے یہ دنیا کو اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب بھی آپ کی ملاقات ہوگی تو میری بات کی تصدیق کروا لینا کہ کتنے متواضع لوگ ہیں، گھر سے لے کر ادارے تک، کہ ان کو اپنی اس طاقت، شہرت اور دنیا کی جو خزانے ان پر کھلتے ہیں تو ان سے جتنے یہ بے غرض رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کو کہیں سے کوئی لفافہ تھما دیا جاتا ہے، یہ کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ گفٹ ہمارے نام جو آیا یہ تھا کتنے کا، کسی دوسرے کو تھما دیا۔ اس لیے ان کو ندوۃ العلماء کی جو ہے تولیت بار بار سونپی جاتی ہے، اور یہ کردار جہاں پر پیدا ہوگا وہاں پر وہ ادارے ندوۃ العلماء بنیں گے، اس سے بڑے بڑے ادارے وہ بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کی سرپرستی ایسے کسی جعفر مسعود جیسے شخص کے ہاتھ میں۔ حسینی خاندان کے جو فرد ہے وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ذمہ داریاں سونپی جائیں، اور ایسے لوگ جہاں پر بھی ہوں گے ان کو اداروں کی باغ ڈور اگر دی جاتی ہے تو ان اداروں کی مان لیجیے کہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہاں پر ایک افسوس کا مقام ہے، وہیں پر یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ موت جو ہے ایک فیصلہ کن مقام ہے ہر انسان کے لیے۔ جو اس راز کو جتنا جلدی سمجھ جائے اتنا ہی بامقصد زندگی گزار سکتا ہے۔ جو اس سے بیگانہ ہے نہ اس کا ایمان استوار ہو سکتا ہے، نہ اس کے ایمان کی کوئی ضمانت ہے، نہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت ہے، نہ کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، اور نہ وہ دنیا اور آخرت کے کسی بڑے فائدے کا مستحق بن سکتا ہے۔ موت ایک ایسا حساب ہے کہ جو اس کو ساتھ لے کے چلے گا، مان لیجیے کہ وہ قدرت کے نظام کے، قدرت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے۔ جو اس سے غافل رہے گا، وہ جو چیز بنے گا وہ معاشرے کے لیے ایک رہزن کی مثال ہوگی۔ جس کا ایمان گیا وہ رہزن ہے،
جس کے ساتھ ایمان ہے وہی رہزن نہیں ہے، وہی خدا کا سچا بندہ ہے، اور ایمان اسی کے پاس ہے جس کو اپنے حساب و کتاب کا خیال ہے، اور حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے موت کے ساتھ ہی، اور موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، یہ ایک بہانہ چاہتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس خاندان کے اتنے لوگ گزرے ہیں، اتنی لمبی طوالت اور بیماری کا میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے، اچانک ہی ان کی موتیں ہوئی۔ محمود الحسنی بیمار ہوئے، ہسپتال لے گئے، ان کی میت آئی وہاں سے۔ اسحاق جلیل صاحب، اب چونکہ ہم طالب علمانہ طور پر جانتے تھے، 2 دن ہاسپٹل میں، تیسرے دن موت ہوئی۔ تو یہ چاہے ان کے اچانک موت ہو، ڈاکٹر جب تک معلوم کرتے رہتے ہیں تب تک وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور چاہے یہ بہانہ بنے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی بیمار ہوئے تو اس وقت اٹھا کے جہاز آیا اور وہ ان کو امریکہ لے گیا۔ ایسا اب کسی موت میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اس پائے کے لوگوں کے ساتھ اگر کسی دوسری جگہ پر ہوں تو ان کے لیے جہاز آئے گا، اور ان کے لیے معلوم ہوا کہ یہاں بیمار ہوئے تھے تو جا کے لندن میں موت ہوئی ہے، لیکن ان کی اکثر موتیں اپنے گھر میں ہوئی ہیں۔ یہ بھی رائے بریلی گئے ہوئے تھے، جو میں نے اطلاع ملی، وہاں سے واپس آ رہے تھے، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے مشن میں اپنی جانیں دی ہیں نظرات۔ ایسا نہیں ہوا کہ درد کے بعد کسی پہاڑ چلے گئے تھے، وہاں پر ٹیسٹ ہوئے تھے، وہاں پر بیمار ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور ایسے لوگ جب تک ہماری صفوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے بیچ میں رہیں گے، مان لیجئے کہ ہمیں بھی یہ موقع رہے گا کہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ ہمیں اس لحاظ سے بہت افسوس ہے کہ ایک تو وہ ہمارے ساتھی تھے، ہم نے ایک ساتھ پڑھا تھا، ہم بڑی خوش قسمتی ہے کہ پچھلی رات میری ملاقات ہو گئی اور ہم سری نگر میں بیٹھے ایک ساتھ، لیکن مجھے نہیں تھا، انہیں دعوت دی تھی، میں نے کل لکھا بھی تھا کہ میں جاؤں گا لکھنؤ تو ان کے گھر میں بھی ضرور جاؤں گا اور ان کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، لیکن یہ ہمارا اور ان کا منصوبہ تھا، لیکن خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ نہیں، ان کو جعفر ربیع کو اب یہاں سے لے لینا تھا اپنی اس نہ ختم ہونے والی دنیا میں، اس جنت میں جہاں ہر انسان کے لیے اپنے عمل کے حساب سے مقامات ہیں، اور جس آدمی کا ایمان ہی کچا رہا تو وہ چاہے کسی بڑے ہسپتال میں جان دے، چاہے کسی طرح سے بھی مرے، اس کا انجام تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کدھر جانا ہے، مجھے کون سا میرا انجام ہے، تو اس کے لیے بھی تو متعین ہے۔ اور یہ ضرور ہے کہ کسی کی موت آئی ہو تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے لیے کچھ وقت رکھا ہو تو پھر ٹھوکر تھوڑی بھی لگ سکتی ہے، زخمی بھی ہو سکتا ہے آدمی، بیماری آ کے چلی بھی جاتی ہے، لیکن فیصلہ کن بیماری اور فیصلہ کن حادثہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ مجھے انسان کو دنیا کی محفلوں سے اب اٹھانا ہے۔ تو بہرحال آج مولانا اجمل صاحب نے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے، اور یہاں تعزیت کا مجھے توقع تھی کہ ہمارے سارے ہمارے جو نئے ندوی حضرات ہیں ان سے ملاقات ہوگی، یہ بھی میری خواہش تھی، لیکن غنیمت ہے آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، اور اس جگہ پر آپ لوگوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہوا ہے۔ مدرسوں کے سلسلے میں ان کے کام کی جو بھی صورتیں ہیں، آگے نصاب کا معاملہ ہو، اس میں میری اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مدرسے وہ قلعے ہیں، یہ تربیتی نظام اگر اس طریقے سے تربیتی میں کہہ رہا ہوں ہو تو ہمارے سماج میں یہ دن دیکھنے کو نہ آتے، ہماری نسلیں برباد نہ ہوتی، ہم مادیت کے آگوش میں نہ چلے جاتے، ہم الحاد اختیار نہ کر جاتے۔ مسلمانوں کی اکثریت الحاد اختیار کر چکی ہے، ایمان سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب اذان کا کام آپ حضرات کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، مدرسوں میں آپ کے پڑھتے ہیں، لیکن اتنے بڑے سیلاب کے سامنے جہاں مادیت، الحاد، بے دینی اور کیا کیا نہیں، اس سیلاب میں کیا حیثیت ہے ہماری
میں تو سمجھتا ہوں کہ تنکے کے برابر بھی ہم نہیں بنتے ہیں، کیونکہ ساری طاقتیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کے پاس ایک چیز نہیں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ نہ ایمان ہے، نہ ایمان کی آنکھ ہے دیکھنے کی، نہ ان کے اندر وہ بصیرت ہے، نہ ان کو اپنے انجام کی فکر ہے۔ یہ معاشرہ، اپنا مسلمان معاشرہ مرتد معاشرہ ہو چکا ہے۔ کچھ پرسنٹیج کے حساب سے لوگ بیچ بیچ میں ملیں گے، باقی کچھ نہیں رہ گیا۔ اب ایک ہی امید ہے کہ بھئی آپ جو آج بچے ہیں اور کل بڑے ہوں گے، جن کو مدرسے کی تربیت حاصل ہوگی، اور مدرسے کو بھی اگر کچھ نیک استاد مولانا اجمل صاحب اور ایسے مل گئے، اور مولانا جعفر مسعود ندوی جیسے لوگ اور کچھ سعادات خاندان کا جو میں نے کردار بتایا